میرے ساتھ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں، صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں. آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اہلاً و سہلاً، مرحبا. انٹروڈکشن میں نے کہا کہ پاکستان کے کوئی حالات نہیں ہیں پریزنٹلی، سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی. ایک سادہ سا سوال ہے، 10 سالوں کے اندر ویئر ڈو یو سی پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماعیل بھائی، جو آپ نے بنیادی طور پہ تمہید باندھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر ایک مرض کا بھی اشارہ کیا کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر، تو پھر پاکستان مضبوط مستحکم کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ آپ کا دباچہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بنیاد کے اوپر آپ نے اس وطن کو حاصل کیا، آپ نے اس بنیاد کے اوپر چلایا ہی نہیں. یعنی آپ نے اپنے جو معاہدہ اللہ سے کیا کہ ہم پاکستان کے اندر اسلامی لاز اور اسلامی قانون اور اسلام کی ایک تجربہ گاہ اور دو قومی نظریہ، ہندو مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک بڑا طویل پس منظر ہے. تو جب پیش منظر کے اندر آپ نے ان میں سے کسی ایک وعدے کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے جس بنیاد پہ حاصل کیا وہ بنیاد ہی نکال دی، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ تو منافقت کی انتہا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پاکستان کو آپ اور میں سب، ہمارا اتفاق ہے، یعنی قومی کنسنسس تو ہے نا، ہم نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا. ہم نے جو بیوروکریسی کا نظام بنایا ہے، جو سی ایس ایس کا میں کہہ رہا ہوں، چلیں صرف میں ایک بات، کیا آپ نے اس کے امتحانات کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ اس کے اندر سے جو پاس ہو کے ہے وہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا حل ہو؟ ہم نے کیا سسٹم بنایا کہ اس کی انگلش بڑی اچھی ہو، اس کے یہ مینرز ہوں، اس کے یہ ایٹیکیٹس ہوں، اس کی گفتگو کا سٹائل یہ ہو، وہ نکلے گا اس سی ایس ایس کے امتحان سے، وہ پاس ہو کے نکلے گا. جب آپ ڈیزائن ہی گورنمنٹ کا ایسا بناتے ہیں جو آپ کے نظریے کے خلاف ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس پروسیس کے ذریعے جو افسر پیدا ہو رہے ہیں وہ اسلام کو نافذ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. ایک آبویس سی بات ہے، آپ لاجیکل بات ہے. آپ نے امتحانی سسٹم ہی ایسا بنایا کہ اس کے اندر اسلام کو پریورٹی ہی نہیں ہے. کوئی مدرسے کا طالب علم کیا سی ایس ایس پاس کر سکتا ہے؟ اچھا کوشچن ہے، اچھا سوال ہے. نہیں نہ کر سکتا. میں ایک آبویس بات بتا رہا ہوں. اس کو بہرحال وہ کنٹمپریری علوم حاصل کرنے پڑیں گے، وہی سارے جو بھی سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر عبور حاصل کرنا پڑے گا. پھر وہ اس سسٹم میں آتے آتے اصل میں تو بنانا ہے اسلامی نظام. بالکل ایسے. اور اسلام، اگر آپ اپنی بیوروکریسی کے اندر اسلام، اگر ملک میں اسلام نافذ کرنا ہونا تو اپنا بیوروکریسی کا سسٹم سیٹ کرے. اس کا مطلب ہے آپ نے صرف نام کا نعرہ لگایا اور اسلام کو یوز کیا ٹول کے طور کے اوپر زمین کا ایک ٹکڑا لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا اگر آپ ہمیں زمین دیں گے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ جن لوگوں نے وعدہ کیا اگر ہمیں زمین پہ اقتدار ملے تو ہم زمین کے اوپر اسلام کو نافذ کر دیں، اور جب ان کو مل گیا مکر گئے. تو ہم بھی مکر گئے، اصل میں تو ہم مکر چکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ منافقت ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو تمام کے تمام کرائسس کا سامنا. ٹھیک ہے، لاجیکل سی بات ہے. سوال میرا وہی ہے کہ پاکستان کو 10 سالوں کے اندر دیکھتے ہیں. آپ نے کہا اللہ کے نام پہ ہم نے ملک تو حاصل کر لیا اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو منافقت کا یہ ہائیسٹ لیول ہے. سوال وہی ریپیٹ کروں گا، اس منافقت کو رکھتے ہوئے مستقبل کیا دکھائی دیتا ہے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی اساس اور بنیاد کی طرف واپس لوٹنا ہوگا. کئی لوگ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، کالجز یونیورسٹی میں وہ کہتے ہیں یہ قومی ریاست بھی ہے. اب یہ بات مجھے بتائیں کہ یہ کتنا آپ سمجھ لیں کہ ارریلیونٹ آرگیومنٹ ہے. پاکستان قومی ریاست ہے. پاکستان میں قومیں ہیں، قومیں ہونا قومی ریاست کی دلیل نہیں ہوتی. پاکستان میں پنجابی ہے مانتے ہیں، بلوچی ہے، پٹھان ہے مانتے ہیں، لیکن کیا پاکستان قومی ریاست ہے؟ اگر پاکستان قومی ریاست ہو تو پنجاب کا پنجابی ہندوستان کے پنجاب کا بھائی ہے. اگر قومی ریاست ہے تو پاکستان کا بلوچی ایران کے بلوچستان سے زیادہ قریب ہے. اگر قومی ریاست ہے تو ایمانداری سے بتائیں کے پی کے کا جو پختون ہے وہ افغانستان کے پختون سے زیادہ قریب نہیں ہے. یہ ایک اسلامی ریاست ہے جس نے ان 4 اکائیوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو قومی ریاست قرار دینا چاہتے ہیں تو کے پی کے افغانستان کے ساتھ جا کے مل جائے گا، بلوچستان ایران سے مل جائے گا، اور پنجاب ہندوستان کے ساتھ مل جائے گا. یہ ایک آبویس بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان 4 قوموں کو صرف اس ٹیریٹری اور خطے میں کس نے کیا ہوا ہے؟ اسلام نے کیا ہوا ہے. اور ہمیں اس کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پھر دوبارہ ترقی یافتہ ہو. اچھا، ہر مسلمان کی، ہر قوم کی خواہش ہے نا پاکستان ترقی یافتہ ہو. آپ کی بھی میری بھی یہ کنسنسس ہوتا ہے کہ ریاست ترقی کرتے، ریاست ترقی کرے. کیسے کرے گی؟ جب اللہ سے جو وعدہ کیا وہ پورا کریں گے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک پل بنانے کے لیے لیا تھا، ڈیم بنانے کے لیے لیا تھا، یونیورسٹیز بنانے کے لیے لیا تھا، تو یہ بنانی تو چاہیے. لیکن پھر ہم ہار گئے ہیں ہندوستان سے. یہ پھر ماننا بھی چاہیے. یونیورسٹیاں ان کی ہمارے سے زیادہ بڑی ہیں.
پول ان کے ہمارے سے زیادہ بہتر ہیں. آج آئی ٹی کا ہم نے یہ کام کے لیے حاصل نہیں تھا کیا, ہم نے تو اس کو مدینہ طیبہ کے نام پہ, پاکستان مدینہ منورہ کے نام پہ بنایا اور ایک آئیڈیلائز ریاست بنانا چاہتے تھے. اور یہ چاہے جو بھی ہے, کم از کم نظریاتی طور پہ یہ ایک نظریاتی ریاست ضرور ہے کہ جو اسلام کے نام پر مارد وجود میں آئی ہے. ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہتے ہیں لوگوں میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ 10 سالوں میں اگر ہم نے واپس اسلام کی طرف رجوع نہ کیا تو صورتحال تو قومی ریاست فلانی ریاست کا نتیجہ بنگلہ دیش علیحدہ نہیں ہو گیا, ہو چکا ہے. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ڈیبیٹ یہاں پہ شروع کر لی, جا کے ذہن میں تو نہیں تھے میرے سوال, لیکن آپ نے بنگلہ دیش کا حوالہ دیا ہے تو ہوز ٹو سے کہ اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں تو بنگلہ دیش کے بعد کے پی کے اندر, بلوچستان کے اندر جتنی فالٹ لائنز ہیں, جتنی زیادہ سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز ہیں, جتنے زیادہ بھارت فنڈنگ کر رہا ہے وہاں پہ, تو یہ سارا کچھ دوبارہ اسماعیل بھائی یہ ہو سکتا ہے نا, اگر آپ پاکستان کو قومی ریاست کہیں گے تو پھر بلوچستان کا بلوچستان کہے گا میں ایران کے بلوچستان سے زیادہ قریب ہوں, وہ بلوچ میرے بھائی ہیں. یہ قومی ریاست نہیں ہے, یہ اسلامی ریاست ہے جس میں مختلف قومیں بستی ہیں, اور ان قوموں کو پاکستان کے نام کے اوپر اسلام کے پرچم کے نیچے متحد کیا گیا ہے. اب ہندوستان سے جو ہجرت ہوئی ہے کس بنیاد پہ ہوئی تھی, لیکن آپ نے قومیت 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 کہہ کہہ کے بنگلہ دیش بھی گنوا دیا, وہ بھی بنیادی طور پہ علیحدہ قومیت پرستی کی وجہ سے ہوا. آپ نے کہ اسلام کے نام پر ہم نے لیا اور اسلام نے ہمیں جوڑا ہوا, اور اسلام کے سائے تلے یہ جو بلوچستان ساری قومیں ایک اسلام کے اس معاہدے کے تحت ہیں, ہم اسلام کی امپلیمنٹیشن کر لیتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی خود ہی یہ بات بھی مینشن کی ہے کہ ایک مدرسے کا جو طالب علم ہے وہ CSS کلیئر نہیں کر سکتا, تو پھر جو اگر ہم کیا مدارس کے اندر اپنے تعلیمی نظام چینج کرنا ہوگا, پھر ہم کریں گے کہ آخر اسلام نافذ کرنا بھی ہو, ہم نے اسلام کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہو, تو اس سیٹ اپ کے اندر ان مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر ڈونٹ یو تھنک کہ سوسائٹی سے تھوڑا سا ہٹ کر لبرل ایجوکیشن کو بھی ایڈ ہونا چاہیے؟ میں یہ بات اسماعیل بھائی سمجھتا ہوں کہ کنٹمپریری ایجوکیشن ہونی چاہیے, لیکن ہمیں CSS کے معیار کو بھی بدلنا چاہیے. ہمیں ان کے اندر کم از کم ایسی سیٹیں رکھنی چاہیے کہ ایک عالم دین ہے, ایک عالم دین ہے اور اس کو دین کے تمام علوم پہ عبور حاصل ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے وہ شاید صرف عبادات کو ایڈریس کرتا ہے اور عقیدے کو ایڈریس کرتا ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کے ہر معاملے کو ایڈریس کرے اس کو دین کہتے ہیں. تو کیا دین کے اندر معیشت نہیں ہے, معاشرت نہیں ہے, معاملات نہیں ہے, اور ایک بندہ دین کا عالم ہے اور آپ نے اس کو گورنمنٹ کے سسٹم میں ایڈجسٹ کرنے کی کوئی پالیسی ہی نہیں بنائی, تو آپ کی ڈائریکشن اسلام کی طرف ہو کیسے سکتی ہے؟ بیچ میں آپ کو پتا ہے ایک دفعہ یہ چلا اور ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں آئیں اور پھر علماء کی سیٹیں آئیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس حد تک نہیں تھی کہ جس میں علماء کی صحیح معنوں میں نمائندگی ہو سکے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو تو اسلام کے جو نمائندگان ہیں ان کی اسمبلی میں دیکھیں, بغیر کسی انتخابات کے انہوں نے خواتین کی 33% نشستیں رکھی ہوئی ہیں ڈائریکٹ, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں, مخصوص نشستیں. تو علماء کا کیوں نہیں کوٹا؟ تو اس سے آپ خواتین کی نشستوں کے خلاف ہیں؟ نہیں, میں خواتین کی نشستوں کے قطعاً خلاف نہیں, لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ ایک طبقہ فکر اس کو آپ نمائندگی دیتے ہیں, لیکن دوسرا طبقہ فکر جس نے اس ریاست کا نظام چلانا ہے, آپ چاہتے ہیں اسلامی نظام. اب مجھے بات ہے کہ بیوروکریٹ اسلامی نظام کا جس کو نہیں چلا سکتا, نہیں چلا سکتا, یعنی جس کو معیشت کا الف با نہیں پتا, اسلامی معیشت کی الف با نہیں پتا, وہ اسلام کیسے نافذ کرے گا؟ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے 70 سال سے ہر نظام ازما لیا, ایک مرتبہ اسلام کو بھی موقع دے کے دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا علماء کرام کو مخصوص ان کی کم از کم مخصوص نشستیں کر دیتے ہیں, لیکن اس سے بڑی منافقت یہ ہے اسماعیل بھائی کہ علماء کو لوگ ووٹ بھی نہیں ڈالتے. نہیں, ووٹ بھی ڈالیں گے, سب کچھ کریں گے, کس حلقہ فکر کو ڈالیں؟ پھر تو یہ پرابلم آ جاتی ہے. پھر وہ سیکٹیرینزم جو ایک نظام چلتا ہے, جو ڈویژن چلتی جا رہی ہے, حصہ بقدر جسہ ڈالا جا سکتا ہے پرپورشن کے حساب سے, اگر آپ اتنی ہی ڈیپلی جائیں. ویسے تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ مشترکہ اثاثہ ہوتے ہیں. اچھی بات ہے. اور علماء کی جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں, کہ مثال دے رہا ہوں, علماء کی نشستیں مقرر کی گئی ہوں, تو کوٹا سسٹم اس طرح بھی مان سکتا ہے کہ مسلم لیگ والے اتنے علماء لے ہیں, پیپل پارٹی والے, یعنی سیٹوں کی پرپورشن کے حساب سے بھی یہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کہنا چاہتے ہیں کہ دیوبندی اتنے ہو, بریلوی اتنے ہو, اہل حدیث اتنے ہو, شیعہ اتنے ہو, تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. دونوں میں ہے, ٹھیک بات تو نہیں ہوگی کچھ اس طرح کہنا. نہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر معاشرے میں بقائے باہمی چاہتے ہیں ہم, تو ہر طبقہ فکر کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بہت بڑا طبقہ فکر جو دین پسندوں کا ہے, دین اسلام, ایک عجیب بات یہ ہے, یہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جب بھی الیکشن آتے ہیں سیکولر لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, یہ سیکولر پارٹیوں کو ووٹ ملتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہمارا معاشرہ بے دین ہے. بالکل ایسے. جمعے آپ دیکھ لیں علماء کے پیچھے, رمضان دیکھ لیں, لوگ گائیڈنس دینی انہی لوگوں سے لیتے ہیں, تو ان کی نمائندگی ہونا اسمبلیوں میں بہت زیادہ ضروری. یہ ہمارا پاکستانی معاشرے کی منافقت کا ایک المیہ ہے کہ وہ
جنازے مولویوں سے پڑھاتے ہیں, نکاح مولویوں سے پڑھاتے ہیں, اور غمی خوشی میں ان کو یاد کرتے ہیں, اور کوئی بھی طلاق کا ایشو ہو, کوئی بھی ایشو ہو, ان کو پرے پنچایت میں بٹھاتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے MNA MPA کی تو وہ اپنے حلقے کے سب سے بڑے چور کو, لٹیرے کو, وڈیرے کو, جگیردار کو ووٹ دیتے ہیں. نہیں, اصل میں ہماری پاکستان کی سیاست ہی اسلامی نہیں نا. وہ کیا سیاست ہے تھانے کی, کورٹ کچہری کی. ووٹ پاکستان میں کورٹ کچہری اور تھانے کا ہے. مثلا ہر بندہ اس بندے کو ووٹ دے گا یار جو مجھے تھانے میں چھڑوائے گا. اب مولوی کسی چور کو تو نہیں چھڑوائے گا, یا کسی ریپسٹ کو تو نہیں چھڑوائے گا. تو وہ ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر کم از کم میں سمجھتا ہوں پنجاب کے عوام کو ہوش کرنی چاہیے. KPK کے عوام اور بلوچستان کے عوام اس معاملے میں پنجاب کے عوام سے زیادہ سنجیدہ ہیں. وہ علماء کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں.